بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 41 ہے اور ڈیٹ آج 28 ہے۔ 41 نمبر لیکچر اور 28 ڈیٹ ہے، اور آج ہم نے پڑھنا ہے حروف جارہ۔ گرامر کا پورشن پڑھ رہے ہیں۔ تو حروف جر یعنی زیر دینے والے حروف کو تعداد کا ہے، اور وہ حروف مدرجہ ذیل ہیں حروف جارہ، یعنی جن کے بعد زیر آ جاتی ہے۔ وہ یہ ہیں با، تا، کانا، لام، واو، منذر، خلا، جا، ہاشا، ادا، رب، من، فی، عن، الی، حتی، الی۔ پھر معنی اور استعمال، یعنی با کئی معنیوں کے لیے مشتمل ہے۔ مثال جیسے زانت بالمیزان ہے، میں نے ترازو سے تولا۔ پھر ظرفیت میں جیسے ولدہ بے مکہ، وہ مکہ میں پیدا ہوا ہے۔ پھر ہے تا، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے تا اللہ لا قیدکم، اللہ کی قسم تم نے فریب کیا۔ پھر ہے کافہ، بطور حروف تشبیہ استعمال ہوتا ہے، جیسے زید کل اسد، کہ زید شیر کی طرح ہے۔ پھر لام متعدد معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تعلیل سبب، جیسے ذهبت الی مکۃ للحج، میں مکہ میں حج کے لیے گیا۔ پھر ہے واو، یہ زیادہ تر قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، رب الکعبۃ۔ پھر ہے منذن یاتن، کسی فعل کا دورانیہ بتاتے ہوئے، جیسے ما سفرت منذ عام، میں نے 1 سال سے سفر نہیں کیا۔ پھر ہے کہ حاشا، خلا، الا، ادا، یہ 3 حروف استثناء ہیں، جن کا معنی ہے سوائے، جیسے حضر القوم خالدن، سوائے خالد کے سب لوگ حاضر تھے۔ پھر ہے ربن، تعداد کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ربن بے قیدن قد زورت، میں نے بہت سے شہروں کے زیارت کی۔ پھر ہے من، کہ یہ حرف کسی چیز کی ابتدا کو ظاہر کرتا ہے اور سے کے معنی دیتا ہے، جیسے خرجت من البیت، میں گھر سے نکلا۔ پھر ہے کہ فی، ظرفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں کے معنی دیتا ہے، جیسے العلم فی الکتاب، علم کتابوں میں ہے۔ پھر ہے کہ ان، یہ جو ہے دوری اور جدائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں اس کے معنی سے کے آتے ہیں، جیسے اذهب اللہ علیکم نخوۃ الجاہلیات، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے تکبر تم سے دور کر دیا ہے۔ پھر ہے آگے حتی، الی، دونوں حروف انتہا کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے خرجت من بیت الی السوق، کہ میں جو ہے گھر سے بازار کی طرف نکلا۔ پھر اگلا لفظ ہے اعلیٰ، آخری اور اگلا، کہ اعلیٰ بلندی کے معنی دیتا ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ ہے ثلاثی مجرد کا ہے، فعل کی دوسری قسم جو ہے عربی زبان میں حروف کی تعداد کے لحاظ سے فعل 2 اقسام میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ ثلاثی مجرد ایسے فعل جو صرف 3 حروف والے ہوں۔ ثلاثی کا معنی ہے 3 والا، یعنی 3 حروف والا جو ہے مجر کا معنی ہے خالص مراد، یعنی حروف یا حروف کے اضافے سے پاک اور الگ الگ۔ ثلاثی مجرد مزید فی کا معنی ہے کہ وہ یہ کہ جس میں اضافہ اور زیادتی کی گئی ہے۔ ثلاثی مزید فی سے مراد وہ افعال ہیں جو اصطلاحاً تو 3 حرفی ہوں، لیکن ان میں سے 1 یا 2 یا 3 حروف کی زیادتی کی گئی ہو۔ پھر ہے کہ ابواب ثلاثی مجرد، کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، جن کی تفصیل اس طرح ہے کہ پہلا باب فتح ہے، جیسے یفتح، یعنی ماضی کے درمیان والے حروف اور مضارع کے درمیان والے حروف پر زبر ہو۔ پھر ہے کہ دوسرا باب ضرب، جیسے یضرب، تیسرا باب ہے ناصرہ، جیسے ینصر۔ پھر چوتھا باب ہے سامع، جیسے یسمع۔ پھر پانچواں حاسبہ، جیسے یحسب۔ پھر چھٹا باب ہے شرفہ یا شراف، ماضی اور مضارع کے درمیان کے حروف پر پیش ہے۔ پھر آگے ابواب ثلاثی مجرد کی پہچان، یعنی ثلاثی مجرد کی ماضی کے 3 اوزان ہوتے ہیں، یعنی فعل ماضی معروف صرف کے پہلے اور تیسرے حروف پر ہمیشہ فتح زبر آتی ہے، اور عین کلمہ جو ہے یعنی درمیانی حروف جو ہے پر فتح آتی ہے، اور کسرہ اور ضمہ تینوں آتی ہیں۔ اس طرح ان میں سے ایک فعل ماضی کے بھی 3 اوزان ہیں، یفعل، یفعیل، یفعول۔
فعل ماضی اور مضارع کے فعلوں کے درمیان حروف کے حرکات کے اختلاف ہیں، اگرچہ یہ 9 قسمیں بنتی ہیں چاہیے، لیکن ان میں سے صرف 6 مشتمل ہیں جو درج ذیل ہیں۔ یفعلو جیسے ضربہ یضربو، یفعلو جیسے فتح یفتح، یفعلو جیسے ناصرہ ینصرو۔ پھر آگے فعل ماضی اور مضارع کے ان صیغوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے ایک باب بن جاتا ہے۔ اس حساب سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب بنتے ہیں، جیسے پہلا ضربہ یضربو، دوسرا فتح یفتح، تیسرا نصرہ ینصرو، چوتھا جو ہے سمع یسمعو، پانچواں جو ہے حاسبہ یحسبو، پھر چھٹا جو ہے شرفہ یشرفہ۔ ثلاثی مجرد کے افعال عام طور پر پہلے، تیسرے اور چوتھے باب سے آتے ہیں، باقی تینوں بابوں میں کم ہی آتے ہیں۔ چوتھا اور چھٹا باب عموماً لازمی ہوتا ہے۔ چوتھے باب سے آنے والے افعال عموماً کسی عارضی صفت کے بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے اگر ثلاثی مجرد کے پہلے 5 ابواب سے اسم فاعل کا وزن افاعل ہے، جیسے ضربہ سے ضاربن، فتح سے فاتحن، ناصرہ سے ناصرن۔ پھر ان کی پہچان جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ثلاثی مجرد کے ہر فعل کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس باب سے ہے، تاکہ اس کے ماضی اور مضارع کا عین کلمہ کا حرکات اس باب کے مطابق رکھی جائے۔ مثلا یہ معلوم ہے کہ معنی باب فتح سے ہے، یفتح سے، تو یہ یقین ہو جائے کہ اس کے ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمہ منع یمنع، لیکن اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کوئی فعل کسی باب سے کوئی خاص طریقہ نہیں، فقط معلومات اور کثرت مطالعے سے ہی یہ بات پتہ چل جاتی ہے۔ یعنی کہ اعراب وغیرہ جو ہے اس کے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی فارمولہ یاد کرے جائے، نہیں، بلکہ اس کو آپ جتنا زیادہ اسٹڈی کریں گے اتنا ہی آپ کو یاد ہوگا۔ پھر آگے ہے باب ثلاثی مجرد کا چارٹ پہچان کے لیے، جیسے نصرہ ینصرو زیر اس میں آتی ہے، پیش خرج یخرج، جیسے پھر ضربہ یضربو، سمع یسمع، فتح یفتح، شرفہ یشرف، حاسبہ یحسب۔ پھر آگے جو ہے اس میں تفصیل بتائی گئی ہے، تفصیل ابواب ثلاثی مجرد مزید فی، یعنی ثلاثی مجرد فی اس کے 12 ابواب ہیں جو ثلاثی مجرد کے ماضی کے ابتدائی وسط میں سے 1 یا 2 3 حروف بڑھانے سے بنتے ہیں۔ وہ ابواب جو ایک حروف زائد کے بڑھانے سے بنتے ہیں وہ یہ 3 ہیں۔ فے کلمہ کے پہلے حمزہ زیادہ کرنے سے، جیسے کرمن اکراموں۔ فعل عین کلمہ کا مشدد کرنے سے، جیسے ضربہ ضربن، جیسے صرفہ صرافہ۔ پھر فاعل فے کلمہ کے بعد الف زیادہ کرنے سے، جیسے قاتلہ قاتلہ۔ پھر آگے تفعیل اول میں تے لام لانے سے اور عین کو مشدد کرنے سے، قابلہ جیسے تقبلہ۔ تفعل اول میں تے اور فے کلمے کے بعد حمزہ لانے سے، افعال اول میں حمزہ اور فے کلمہ کے بعد لانے سے، انفعال جو ہے اول میں حمزہ اور نون لانے سے، افعل اول میں حمزہ لانے اور لام کو مشدد کرنے سے۔ پھر آگے ہے اس میں شناخت ابواب، یعنی ابواب مزید فی میں سے جب کسی فعل یا باہمی اسم مشتق کا پتہ کرنا منظور ہو تو اس باب کو مصدر کا نام لے لیتے ہیں، جیسے یکرمو باب افعال ہے، یضاربو باب مفاعلہ سے ہے۔ پھر باب افتعال اور باب انفعال کے پہچاننے میں کبھی خفیف سا مغالطہ ہو جاتا ہے، بس یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تیسرا حرف تی ہو تو باب افتعال ہے۔ پھر آگے حرکات مضارع معروف، افعال، تفعیل، مفاعلہ، فعللۃ، 4 باتوں میں ان کی ماضی 4 حرفی ہے۔ مضارع معروف میں علامت مضموم ہے اور باقی بابوں میں مفتوح۔ پھر آگے کہ حمزہ کا حذف ہونا، افتعال، انفعال، افعال، افعالیل، استفعال وغیرہ جو ہے یہ بابوں کے ماضی سے پہلے حمزہ وصل آتا ہے، ان میں حمزہ وصل آتا ہے۔ پھر اس میں مختلف ابواب بتائے گئے ہیں کہ مفعول کی بخوبی ہو جاتی ہے۔ ہدایت کے لیے آپ لوگوں توجہ سے اس کو پڑھیں تو آپ کا کافی ہیلپ فل یہ ہوگا کہ جیسے باب ہے افعال، اس کا ماضی اکرم، مضارع ہے افعال جو ہے افعالن، اکرم جیسے ماضی ہے، پھر جو یکرم مکرمن، مفعول اس کا مکرمن، اور مصدر جو ہے اکرام۔ پھر اسی طرح جو ہے تفعیل ہے، اس کا ماضی جو ہے صرفہ ہے، یصرف، مصرفن، مصرفہ، تصریف۔ تو اسی طرح یہ سارے جو ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آگے تفاعل ہے، تصادم ہے، تصدم، متصادم، متزادم، متصادم۔
پھر ہے افعال اسود یسود مسود مسود اسواد. مختلف اس کے جو ہے ماضی میں ان کے کیا کنڈیشن ہے، مضارع میں، فاعل میں، مفعول اور مصدر، یہ تمام یہ ٹیبلز ہے، اس میں بتایا گیا ہے. اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں تو یہ آپ کا انشاءاللہ گرامر کا پورشن کل تک ختم ہو جائے گا. پھر باقی آپ کو آگے کوسچن وغیرہ رہ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم.